ونحمده ونصلي ونصلي على رسولنا الحبيب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ اللہ والوں کا۔ آج کی نشست میں ہم پچھلا قصہ کمپلیٹ کریں گے کیونکہ دیٹ آر ریزن پچھلی نشست میں قصہ برادران یوسف علیہ السلام کا کمپلیٹ ٹائم کی کمی ہونے کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا۔ مجھے جمیلہ آنٹی کا تو میسج بھی آیا تھا کہ ہمیں انتظار ہے کب دوسرے دن ہم جو ہے یہ قصہ کمپلیٹلی آپ سے سنیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم یہ پورا قصہ کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ شب معراج کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا، میرے نبی نے فرمایا جب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا یہی حسن و جمال ایک نئے امتحان کا باعث بنا۔ بھرپور وجاہت کے ساتھ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے، جب یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے، انہوں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو عزیز محشر کی جو بیوی تھی وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ قرآن کریم میں یہ تذکرہ موجود ہے، سورہ یوسف آیات نمبر 22 سے 34 تک اسی کی تفصیل موجود ہے۔ آپ گھر جا کے ضرور مطالعہ کیجیے گا، اس سے آپ کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں مدد ملے، یاد رہے گا آپ کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عزیز محشر کی بیوی آپ پر فدا ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے پروفٹ ہیں، جب عزیز محشر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی۔ یہاں توجہ رکھیے گا میری بات، کیونکہ یہاں پر بھی ہمارے لیے میسج ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا پاک پروردگار عالم، گناہ کے اس کام کے مقابلے میں مجھے قید و بند کی زندگی پسند ہے، مجھے قید و بند کی زندگی پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ 7 انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جائے منصب کی بھی حامل ہو اور گناہ کی دعوت دے ہو، لیکن وہ شخص اس کے جواب کے بدلے اسے یہ جواب دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج کے معاشرے کا تو یہ حال ہے نا، ہمارا معاشرہ اتنا بدحالی کا شکار ہو رہا ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ جتنا کرپشن آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے اوپنلی آسمان بھی ٹوٹ کے گر جائے۔ میں غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے کا یہی حال ہے، کوئی ایک قدم برائی کی طرف بڑھاتا ہے تو 5-6 اور بھی برائی میں لگ جاتے ہیں، نہ کہ برائی سے روکا جائے بلکہ برائی کے کاموں میں اور بھی 5-6 لوگ لگ جاتے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے معاشرے میں کرپشن ختم ہونے کا نہیں ہے، کیونکہ نیکی کریں گے تو نیک بنیں گے، نیکوں میں بیٹھیں گے، نیکوں میں اٹھیں گے، نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نیک بنیں گے۔ ہم نے اپنی پرسنل لائف سے پروفیشنل لائف تک نظر رکھنی ہے، نظر کرنی ہے کہ ہماری کون سی بیڈ ہیبٹ ہے جو کل روز محشر میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے، میرے نبی کے سامنے، کیونکہ میرے نبی ہماری شفاعت کریں گے، تو ان کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے، رب کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے۔ تو ہم نے پرسنل لائف سے پروفیشنل لائف تک نظر رکھنی ہے کہ ہماری کیا بیڈ ہیبٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ ہم نے ابھی ہی اسے ریپیئرنگ کرنی ہے اور بالکل پرفیکٹ انسان بننا ہے، انسانیت کا خیال رکھنا ہے، برے لوگوں سے دور رہنا ہے،
کسی سے محبت کرنی ہے، کسی کی رسپیکٹ کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کا خیال رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے ہر فیصلوں میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا تو آگ بیاں کر سکتے ہیں انداز گلستان پیدا۔ میں یہی آپ بہنوں کو سمجھاتی ہوں، بار بار سمجھاتی ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ان تمام ہستیاں، یوسف علیہ السلام جیسی، ابراہیم علیہ السلام جیسی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے تو کبھی اپنی زندگی میں گمراہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اللہ، رسول اور قرآن کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، پکڑ لینا ہے مضبوطی سے، تو ہم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، وہ ام لقب گنبد خضرا کے مکی ہیں، دھڑکن ہے وہ دلوں جاں کے کریں ہیں۔ انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، یہ خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی پر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلطی پر ہے، تو کہ انسان ہے، انسان کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، گڈ ہیبٹ بھی ہے اور بیڈ ہیبٹ بھی ہے، لیکن انسان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مائنڈ بھی تو دیا ہے سوچنے کے لیے۔ اب وہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، کیا پازیٹیو ہے، کیا نیگیٹو ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اپنے الفاظوں میں، اپنے سوچوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان شامل ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، کسی کو روک رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے کرنے ہیں، حق بیان کرنا ہے اور حق پر ہی چلنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے ثبوت اور یقین کے باوجود عزیز مشر نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں کچھ عرصہ قید میں رکھا جائے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات شاہ مصر کے دو خاص ملازمین سے ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ خوابوں کے اس علم ہی نے آپ علیہ السلام کو بادشاہ مصر کے دربار تک رسائی دلائی۔ بادشاہ آپ کی خداداد صلاحیتوں، علمی قابلیت، دیانتداری، مکارم اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ آپ علیہ السلام کو ملک کے وزیر خزانہ کی اہم ذمہ داری سونپی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بادشاہ مسلمان بھی ہو گیا اور اس نے مملکت مصر کی تمام تر ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کنعان کے ایک غلام کو مصر کی تخت شاہی کا وارث بنا دیا۔ بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے پہلے 7 سال مصر میں انتہائی خوشحالی کے گزرے۔ ان ایام میں انہوں نے آنے والے قطع کے لیے وہ تمام پیش بندیاں کر لی جن کا مشورہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے وقت وہ دے چکے تھے۔ اس کے بعد قطع کا دور شروع ہوا۔ یہ قطع صرف مصر ہی میں نہیں تھا بلکہ آس پاس کے تمام ممالک، شام، فلسطین، ترک اردان اور شمالی عرب سب قطع کی لپیٹ میں تھے۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دانشمندانہ فیصلوں کی بدولت صرف مصر ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں قطع کے باوجود گلا بڑی تعداد میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گلا لینے مصر پہنچے۔ آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا، مگر ان کے بھائی انہیں نہ پہچان سکے، ان سے نہ آشنا تھے۔ برادران یوسف علیہ السلام کا آپ کو نہ پہچاننا، جس وقت انہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا نا، آپ علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا تھا، اس وقت آپ علیہ السلام مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کم سن تھے، مطلب چھوٹے تھے۔ عمر کے معاملے میں مفسرین میں اختلاف ہے اور اب آپ علیہ السلام کی عمر 38 سال کے لگ بھگ تھی۔ اتنی طویل مدت بہت کچھ بدل دیتی ہے
اور پھر یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بھائی کو وہ کنویں میں پھینک گئے تھے، ان بھائیوں نے جس بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، وہ آج محشر کا مختار متعلق ہے۔ جب یہ 10 بھائی دربار پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے کہ تم مصری معلوم نہیں ہوتے اور تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو تم لوگ؟ ان سوالات کا یہ مقصد تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں سے جو یہ سوالات کیے، اس کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتائیں۔ وہ بھائی حالات کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری باتیں بتائیں۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے ہم والد کی دیکھ بھال کے لیے گھر چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، جاتے وقت پورا اناج دیا اور کہا آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا۔ اگر تم اسے لے کر نہیں آؤ گے تو تمہیں گلا نہیں ملے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گلے کے ساتھ آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم ان کی بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی اناج لے کر کنعان واپس آئے اور والد سے کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، اب ہمارے لیے گلے کا بندوبست ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر گلا لائیں۔ اور والد نے کہا، مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی بلیو ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کو لے کر تمہارے بارے میں تھا۔ پھر جب ان بھائیوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پوری رقم انہیں واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے، ابا ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر گلا لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے۔ ایک سطر زیادہ لائیں گے، ہم اور زیادہ گلا لائیں گے۔ یہ گلا ہم جو لائے تھے وہ تھوڑا سا تھا، اب کہ ہم جائیں گے تو چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے اور بہت سارا اور بھی گلا لے کے آئیں گے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہیں دو گے کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے کر آؤ گے، تم اسے واپس صحیح سلامت میرے پاس دوبارہ لے کے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم یہ عہد نہیں کرو گے کہ تم اسے صحیح سلامت میرے پاس لے کے آؤ گے، میں تمہیں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ لیکن ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ گے، اگر تم اسے صحیح سلامت میرے پاس نہیں لے کے آئے تو تم گرفتار کر دیے جاؤ گے، یہ یاد رکھنا۔ تو ان تمام بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عہد دیا کہ ہم اسے صحیح و سلامت آپ کے پاس دوبارہ لے کر آئیں گے۔ اور ان بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ سورہ یوسف آیات نمبر 65 تا 66 میں موجود۔ اناج ختم ہونے لگا تو برادران یوسف علیہ السلام نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا، اور جب وہاں پہنچے تو بنیامین بھی ساتھ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سب سے بڑی عزت و احترام سے پیش آئے، شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان پر عنایت کی بارش کر دی۔ خلوت میں اپنے بھائی سے اپنا تعارف کروایا، تمام حالات سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ہدایت کی کہ ابھی اس رات سے پردہ نہ اٹھانا، کوئی ایسی تعبیر کریں گے کہ تم ہمارے پاس ہی رہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی واپسی کے وقت، جب وہ سارے بھائی واپس جا رہے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
ان کی واپسی کے وقت اونٹوں پر گلا لدوا کر ایک غلام کے ذریعے بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھوا دیا، ایک قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ سب بھائی خوشی خوشی روانہ ہوئے ہی تھے کہ ایک سرکاری اہلکار نے بآواز بلند کہا، اے قافلے والوں، تم چور ہو اور بادشاہ کا پیالہ چرا کر لے جا رہے ہو۔ سب فوری طور پر پلٹ آئے اور بولے، نہ ہم چور ہیں اور نہ ہمارا مقصد فساد برپا کرنا ہے اور نہ ہی ہماری فطرت اور عادت ہے ہمیں اس غلبت کی ارتکاب پر آمدہ کر سکتی ہے۔ شاہی ملازمین نے کہا کہ اگر چوری کا سامان تمہارے پاس سے برآمد ہو گیا نا تو اس کی سزا کیا ہوگی تمہیں پتا ہے؟ تو وہ بولے، شریعت ابراہیم میں اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور یہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی۔ چنانچہ پہلے 10 بھائی کے سامان کی تلاشی لی گئی اور آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ چنانچہ بنیامین کو ساتھ جانے کی اجازت نہ ملی۔ سورہ یوسف کی آیات نمبر 77 تا 82 میں بیان کیا گیا ہے کہ بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اور اس کا ایک اور بھائی تھا نا، وہ بھی اسی طرح بچپن میں چوریاں کرتا تھا۔ یہ قصہ در منصور میں لکھا ہے کہ ماں کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہتے تھے۔ جب ذرا ہوشیار ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس لے جانا چاہا۔ جب تھوڑے ہوشیار ہوئے نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس لے جانا چاہا، لیکن پھوپھی ان سے بہت محبت کرتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو انہوں نے انہیں روکنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا کہ ان کی کمر میں کپڑوں کے اندر ایک پٹکا باندھ کر شور مچا دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے۔ سب کی تلاشی لی گئی، پٹکا ان کی کمر سے بندھا ہوا نکلا۔ لہذا شریعت کے قانون کے تحت پھوپھی کی وفات تک حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے گھر میں رہتے۔ ہو سکتا ہے کہ پھوپھی کا یہ سب کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کی رضامندی ہی میں کیا ہو۔ اب بھائیوں کو یہ بھی فکر لاحق تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے باپ بہت ضعیف ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، لیکن انہیں جواب ملا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے، جو مجرم ہے، سزا کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہ سن کر وہ بڑے مایوس ہوئے۔ انہیں بنیامین کے بجائے باپ کی فکر تھی کہ کیا جواب دیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی بولا، مجھے تو باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، میں تو یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ الغرض بقیہ 9 جو بھائی تھے وہ کنعان روانہ ہوئے اور والد کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بولے، اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ ہمارے ساتھ چل کر اس بستی کے لوگوں سے دریافت کر لیں، پوچھ لیں ان بستی کے لوگوں سے جہاں ہمارا قیام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ سورہ یوسف آیات نمبر 86 تا 87 میں موجود۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب علیہ السلام سے ثابت ہوا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف اور مصیبت، اپنی جان، مال یا اولاد کی جانب سے کوئی بھی پریشانی آئے تو اس کا علاج صبر جمیل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رضا پر راضی ہونے سے کرے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کی روح صحیح ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں 2 گھونٹ زیادہ محبوب ہے۔ ایک گھونٹ وہ ایک مصیبت پر صبر کرنا اور دوسرا غصے کو پی جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی مصیبت اور تکلیف سب کے سامنے بیان کرتا ہے پھر اس نے صبر نہیں کیا. یہ دیکھیں میں نے اگلی نشست میں بھی یہی کہا تھا کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس کا ڈھنڈورا پورے جہان میں پیٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ نیکی بھی راہ چلی جاتی ہے. اور جب کوئی پریشانی آ رہی ہوتی ہے تب بھی اگر ہم خود پر ہائپر ہو جاتے ہیں تو وہ صبر تو نہیں کہتے ہیں. ہمیں ایسے ہی مشکل وقت میں بھی چائے نماز بچھا کے رب کے آگے فریاد کرنی چاہیے تو میرا رب غیب سے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی مصیبت اور تکلیف کے سامنے خود کو ہائپر کر کے سب کے سامنے وہ پریشانیوں کا ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے صبر نہیں کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس صبر پر شہیدوں کا ثواب عطا فرمایا اور اس امت میں سے جو بھی شخص مصیبت پر صبر کرے گا اسے ایسا ہی اجر و ثواب ملے گا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں تک آیا نہیں بن مانگے ملا اور اتنا ملا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر. سبحان اللہ. والد کے اصرار پر یہ سب بھائی دوبارہ شاہ مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ بھائی کی رہائی کی اپیل کی. نابینا باپ کے بڑھاپے اور 2 بیٹوں کی جدائی کے صدمے کا ذکر کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا, آنکھیں نم ہو گئی. روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شاہ مصر کے نام ایک خط بھی دیا تھا. والد محترم کا خط پڑھا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے والد محترم کا خط پڑھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. بے اختیار آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا. روتے ہوئے بھائیوں کی جانب دیکھا اور بولے کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ بچپن میں کیا برتاؤ کیا تھا؟ صاحب مصر کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سن کر برادران یوسف علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے اور وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو غور سے چہرے مبارک کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر بولے کیا تم ہی تو یوسف نہیں ہو؟ آنسوؤں سے تر چہرے پر ایک افسرداسی مسکراہٹ ابھری اور جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم ہی خطاکار ہیں. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں بخشے, وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. سورہ یوسف آیات نمبر 91 تا 92 میں یہ تذکرہ موجود. فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ کو اسی طرح معاف فرمایا. فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ کو اسی طرح معاف فرمایا تھا. جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اپنا کرتا دیتے ہوئے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کی آنکھوں پر رکھو گے تو وہ دیکھنے لگیں گے اور ان سمیت اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ. جب وہ والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ مجھے تو یوسف مل گئے ہیں
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ کرتا دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اس پرانے قبط میں مبتلا ہیں۔ پھر جب خوشی کی خبر دینے والے آ گئے اور انہیں وہ کرتا دیا اور انہوں نے وہ کرتا اپنے چہرے پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اس پر انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب سجدے میں گر گئے۔ سورہ یوسف آیات نمبر 93 تا 100 میں موجود یہ سجدہ تحت تھا جو سابق امتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا اے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ بادشاہ مصر جو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، تمام امور سلطنت ان کے حوالے کر کے خود سب کے جوش ہو گیا۔ تخت پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی دوسری بیوی تشریف رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان نے مصر میں مستقل قیام اختیار کر لی تھی۔ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو 93 نفوس تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 7 لاکھ کے قریب تھی۔ اس قصے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس سے جو بھی اچھی باتیں سیکھی ہیں کہ نہ ہم غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برے لوگوں سے، حسد سے، تکبر سے اور ہر برے کاموں سے محفوظ رکھے، نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظاہر سے باطن سے، سیرت سے صورت سے ہماری دنیا و آخرت اچھی کر دے، اللہم آمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اندرونی بیرونی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں سب سے محفوظ رکھے، زمینی آسمانی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں ہمارا شمار کرے، ہمیں اپنے رحمت کے بادلوں میں چھپا لے، ہمیں زندگی موت کے فتنوں سے بچا لے، رات اور دن کے فتنوں سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار عالم ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو تیری بارگاہ رحمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمانا۔ یا اللہ گفتگو میں، تلفظ میں، ادائیگی میں اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو، پروردگار تیری بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، اللہم آمین۔ یا الہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، امداد کن ہر رنجو کم آزاد کن، در دین و دنیا ساتھ کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، برحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔